الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں مبطلات صلاۃ کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور آخری بات جس پر ہم لوگ رکے تھے وہ بات یہ تھی کہ اگر نمازی حالت نماز میں اس کے جسم پر یا اس کے کپڑے پر یا نماز پڑھنے کی جگہ کے اوپر نجاست لگ جائے تو اسے چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس نجاست سے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی جو صورتیں تھی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعمل الكثير عادة من غیر جنسها لغیر ضرورت، والعمل الكثير عادة یعنی عرف عام میں جس کو عمل کثیر کہا جائے گا، اگر نمازی نماز کے دوران اتنی حرکت کرتا ہے کہ عام دیکھنے والا آدمی سمجھے کہ یہ بہت زیادہ حرکت کر رہا ہے، اسی کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ تو اگر بہت زیادہ حرکت کر رہا ہے لغیر ضرورت، بغیر ضرورت کے، اور وہ حرکت نماز کے کاموں میں سے کوئی کام بھی نہیں ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اب یہ جو قاعدہ ہے، اس قاعدے کو سمجھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور غلطی کرنے کی وجہ سے جو چیز نماز کے مبطلات میں سے ہے اس کو وہ کبھی مبطلات میں شامل نہیں کرتے، اور جو مبطلات نہیں ہیں، نماز کو باطل کرنے والے نہیں ہیں اعمال، ان کو نماز کو باطل کرنے والا عمل میں شمار کر دیتے ہیں۔ لہذا اہل علم نے اس کے شروط بیان کیے ہیں عمل کثیر کے۔ آپ جب فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے گا، صفحات کے صفحات اس پہ سیاہ کیے گئے، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، آدمی پڑھتے 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 مسائل کو تھک جائے۔ اتنے مسائل اس پہ اہل علم نے ذکر کیے ہیں اور بیان کیے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہی ایسا ہی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے مثلا، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی کھلواڑ کر دے، مثلا داڑھی ہے، رکن ہے قیام کی حالت میں، 3 مرتبہ داڑھی سے کھیل رہا ہے بغیر کسی ضرورت کے، تو کہتے ہیں بعض فقہا کہ یہ عمل کثیر ہے، نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ لیکن وہیں پر ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسی امامہ بنت زینب یا امامہ بنت ابی العاص کو گود میں لے کر کے نماز آپ پڑھا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو ان کو نیچے رکھ دے رہے ہیں، پھر جب کھڑے ہو رہے ہیں قیام پہ آ رہے ہیں تو ان کو اٹھا کر گود پہ رکھ لے رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے ضابطہ سمجھنا، اصول سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اگر اصول آپ سمجھ گئے، ضابطہ سمجھ گئے، تو اس کو مسائل کے اوپر فٹ کرنا یہ بہت آسان ہوگا۔ لہذا فقہی صفحات میں سے ہم نے کچھ ضوابط اکٹھا کیے ہیں، جس کا ذکر آج کی اس درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر اس کو سمجھ گئے تو یہ مسئلہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ عمل کثیر اور حرکت کثیرہ، یعنی کثرت سے حرکت کرنا، نماز میں لگاتار حرکت کرنا، نماز کو باطل کر دینے والا عمل ہے۔ اس لیے کہ نماز شرعی وہ ہے جس کو انسان سکون کے ساتھ ادا کرے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز ادا کرتے تھے، سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ اب اگر کوئی آدمی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس میں نماز کی جو حیت ہے، نماز کی جو برکت ہے، اس کے سکون کا جو معاملہ ہے وہ جاتا رہے،
تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے نماز ادا کی ہے، اور سکون سے نماز ادا کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لہذا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی کوئی شخص ایسا عمل کرے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ نہیں ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے۔ اور جو آدمی نماز میں کثرت سے حرکت کر رہا ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مطابق نماز ادا نہیں کی، لہذا اس کی نماز مردود ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ شروط کیا ہیں جن سے نماز باطل ہوتی ہے؟ کس کو ہم عمل کثیر کہیں گے، کس کو حرکت کثیرہ کہیں گے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ نماز کو باطل کرنے کے لیے اور حرکت کثیرہ کے کچھ شروط اہل علم نے متعین کیے ہیں۔ حرکت کثیرہ مانے کثرت سے حرکت کرنا، بہت زیادہ حرکت کرنا نماز میں، اس کے کچھ شروط اہل علم نے متعین کیے ہیں۔ اگر کسی کی حرکت نماز کے درمیان ان شروط کے مطابق ہو جاتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ وہ شروط کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ کثیر ہے، زیادہ ہونا چاہیے عمل۔ اور عمل کثیر اور حرکت کثیرہ کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے اس کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عمل کثیر ہے یا حرکت کثیرہ ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی، لیکن عمل یسیر ہے، تھوڑا بہت، تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ان دونوں کے ضابطے کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم طے کر سکیں کہ یہ عمل کثیر ہو گیا اور یہ عمل یسیر ہو گیا۔ یسیر مانے تھوڑا، کم۔ اسی لیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہلکا، کم، آسان، اور کثیر مانے زیادہ۔ اسی کو آپ اردو میں ترجمہ شدید بھی کر سکتے ہیں، بہت حرکت، کثرت سے حرکت کر رہا ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں عمل کثیر وہ ہے، ایک ایک بات کو غور سے سمجھیے گا، عمل کثیر وہ ہے جس میں مصلی نماز میں دونوں حرکتوں کا استعمال، دونوں ہاتھوں کا استعمال کرے، دونوں ہاتھوں کا استعمال کرے۔ عمل کثیر نماز میں بعض فقہا کے نزدیک وہ عمل ہے جس میں مصلی کے دونوں ہاتھ کا یوز ہو، دونوں ہاتھ وہ استعمال کرے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نماز میں کھڑا ہو گئے، اب دونوں ہاتھوں سے ایسے بٹن کھول رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ بٹن کوئی آدمی کھول رہا ہے یا بٹن لگا رہا ہے نا، اللہ اکبر، کھڑا ہو گیا، اس کے بعد دیکھا کہ یہ بٹن کھلی ہے، تو اس کو لگایا، پھر اس کو لگایا، پھر اس کو لگایا۔ یہ فقہا جو کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ کا جس میں استعمال ہو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ان کے نزدیک ایسے کوئی آدمی دونوں ہاتھ استعمال کر لے نماز کی حالت میں، اس کی نماز باطل، اس کو عمل کثیر کہیں گے، اس کو عمل کثیر کہیں گے۔ لیکن یہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر دونوں ہاتھ نہ لگائے، صرف ایک ہاتھ لگائے اور وہ کام کرے، مثلا ایسے کھڑا ہے نماز میں، ایک ہی ہاتھ سے یہ بٹن لگا لیا اسے، حالانکہ لگانا نہیں چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جائز ہے، ہم صرف مثال اس کی دے رہے ہیں آپ کے سامنے تاکہ بات سمجھ جائیں۔ تو اس کو فقہا کہیں گے چونکہ ایک ہی ہاتھ کا اس نے استعمال کیا تو اس کو عمل کثیر نہیں کہیں گے، یسیر کہیں گے۔ تو ان کے نزدیک ضابطہ کیا ہوا عمل کثیر کا؟ یعنی زیادہ حرکت کس کو مانیں گے؟ تو کہتے ہیں زیادہ حرکت مانیں گے جس میں مصلی اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرے۔ دونوں کی مثال ہم نے آپ کے سامنے دے دی۔ اس طرح سے دونوں ہاتھ سے بٹن لگا رہے ہیں، یا آستین کی بٹن اگر کھلی ہے تو ایک ہاتھ سے لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ لیا، اب دیکھا کہ یہ کھلی ہوئی ہے، اب اس کو لگا رہے ہیں اسے، لیکن اس میں بھی دونوں ہاتھ یوز ہو رہا ہے، یہ ہاتھ بھی اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے۔ تو یہی مثال لیں کہ اس طرح سے بٹن ایک ہاتھ سے پکڑ کے لگا رہا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس میں دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ، اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ بہت زیادہ حرکت کر رہا ہے،
عام آدمی جب اس کو دیکھے تو اس کو یہ لگے، یعنی اغلب معاملہ یہ ہو کہ یہ نماز میں بہت حرکت کر رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے عمل کثیر، نہیں تو کہیں گے عمل یسیر، تھوڑا عمل۔ اور یہی جو دوسرا ضابطہ ہے نا، یہ دونوں ہاتھوں والا ضابطہ جو ہم نے بیان کیا یہ صحیح نہیں ہے۔ دلائل کی روشنی میں جو دوسرا ضابطہ ہے کہ جس کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ کثرت سے حرکت کر رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تب آپ کہیے گا یہ تو پیمانہ لوگوں کے مختلف ہو سکتا ہے، ایک آدمی کہے کہ کم، ایک آدمی کہے کہ زیادہ، ٹھیک ہے۔ غالب جو معاملہ ہو، اکثر جو معاملہ ہو، اکثریت جس کو اکثر کہہ رہی ہو، زیادہ کہہ رہی ہو، کثیر کہہ رہی ہو، اسی کو مانیں گے اور اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کہیے گا اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل دیکھیے، یہ ضابطہ ہے، اس ضابطے کو سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ شریعت میں وہ چیز جو مطلق وارد ہے اور شریعت نے اس کا کوئی پیمانہ نہیں متعین کیا ہے کہ کتنا ہو، پیمانہ نہیں بتایا، تو اور لغت میں بھی کوئی بات ویسی نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کو ہم سیدھا لوگوں کے عرف کی طرف لوٹا دیں گے۔ عام لوگ کیا عمل کر رہے ہیں، عام لوگوں کا عمل کیا ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ جیسے آپ کو میں بتا دوں، ایک مثال یہاں پہ سمجھیے تاکہ مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ شریعت نے نکاح میں مہر متعین نہیں کیا، یعنی فکس نہیں کیا، مہر تو ہے، دینا ہے، لیکن فکس نہیں کیا کہ اتنا دینا ہے، 10,000 20,000 50,000، کوئی فکس نہیں۔ اب تو کیا کہتے ہیں، دیکھا جائے گا کہ اس علاقے میں، اس جگہ پر خواتین کو کتنا مہر ملتا ہے، اور خاص طور پر جس گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا گیا یا جس گھر کی وہ خاتون ہے، دلہن ہے، اس کے گھر میں اس کے ہمجولی جو خواتین ہیں ان کو کتنا مہر دیا گیا ہے۔ تو کیوں ایسا دیکھا گیا؟ کہ اس لیے دیکھا گیا کہ شریعت نے مہر کو متعین نہیں کیا، اور جہاں یہ چیزیں متعین نہیں ہیں اس کا ضابطہ یہ ہے کہ عام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اسی پہ فقہا ایک دلچسپ بات بیان کرتے ہیں، اس کو بھی سمجھیے۔ قاعدہ ہے المعروف عرفا کالمشروط شرطا، جو چیز لوگوں کے درمیان معروف ہو، جانی پہچانی ہو، اور معروف کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو رہی ہو اس میں۔ اگر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے اور پوری دنیا اگر اس پہ عمل کر لے تو ہم اس کو معروف نہیں کہیں گے، یہ ضابطہ ہے۔ اسی لیے کوئی کہے کہ بارات لے کر جانا ہی تو ہمارے گاؤں میں شروع چل رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ سب لوگ لے کے جاتے ہیں تو ہم بھی لے کر جائیں، ڈھول باجا اور تاشا اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں۔ شریعت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ فقہا بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں یہ رواج ہے کہ خاتون جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن، یہی لفظ وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں، اپنے مائکے جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی باہر سے آیا، وہاں اس نے نکاح کیا، باہر سے آیا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس رواج کا علم نہیں ہے۔ اب آنے کے بعد اس نے نکاح کر لیا، اب جب جمعرات کو اس کے بیوی تیار ہوئی کہ وہ اپنے میکے جا رہی ہے، تیار ہوئی مانے سامان ومان اکٹھا کیا کہ میکے ہم جا رہے ہیں۔ اب یہ کہے کہ نہیں، کیوں جاؤ گے تم، ہم تم کو جانے نہیں دیں گے، ہم تم کو روکیں گے۔ اور اب یہ خاتون اگر قاضی کے پاس جائے، عدالت میں جائے، تو عدالت شوہر کے خلاف فیصلہ کرے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، شوہر یہ کہے کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو سفر ہے، ہمیں فلاں ہے، تو اس پہ شوہر کی رعایت کی جائے گی۔ لیکن شوہر صرف اس لیے کہے کہ ہم جمعرات جمعہ کو جانے نہیں دیں گے، آپ کو کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ ہے، کہا نہیں نہیں ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم جانے نہیں دیں گے، تو شریعت اس کی بات کو نہیں مانے گی۔ کیوں نہیں مانے گی؟ کہ المعروف عرفا کالمشروط شرطا، جو چیز لوگوں کے درمیان معروف ہے اور وہ شریعت کی مخالفت اس میں نہیں ہو رہی ہے، تو یہ شرط کے طرح سے ہوتی ہے۔ گویا کہ اس خاتون نے یہ شرط لگایا تھا نکاح کے وقت کہ ہم جائیں گے، ورنہ جس آدمی نے نکاح کیا اس کو نکاح سے پہلے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ دیکھو تمہارے یہاں یہ رواج ہے کہ جمعرات اور جمعہ کو میکے جاتے ہیں، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اور خاتون کو پسند آتا
تو کہتی ٹھیک ہے ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، اور نہیں پسند آتا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا شادی بیاہ کا. سمجھ گئے؟ یہ ہے مسئلہ. تو قاعدہ کیا ہوا؟ قاعدہ یہ ہوا کہ وہ چیز جس کو شریعت نے مطلق بیان کیا ہے، کوانٹیٹی اس کی نہیں بتائی ہے، لغت میں بھی کوئی بات ویسی نہیں مل رہی ہے، تو اس کو سیدھے لے جائیں گے عرف کی طرف. لوگ کیا عمل کر رہے ہیں اس پہ وہ دیکھیں گے. تو یہاں حرکت کتنا ہونا چاہیے شریعت نے متعین نہیں کیا، تو ہم کہیں گے کہ لوگ جس کو کہیں کہ یہ عمل کثیر ہے اس کو عمل کثیر مانیں گے، اور لوگ جس کو کہیں کہ عمل یسیر ہے، کم عمل ہے، اس کو حرکت یسیرہ مانیں گے. اور یہی بات زیادہ راجح ہے کیونکہ وہ اس قاعدے سے فٹ ہو رہی ہے. یہ پہلی شرط ہوئی کہ نمازی کے نماز کو باطل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا عمل کثیر ہو. پہلی شرط. عمل کثیر کے دو ضابطے ہم نے بیان کیے. فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کا یوز کرے تو عمل کثیر مانیں گے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہاتھ وغیرہ چھوڑیے، دیکھیے کہ لوگ اس کو عمل کثیر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو اس کو مانیے عمل یسیر. لوگوں پر کیوں چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ تو کہا یہ قاعدہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو مطلق بیان کیا ہے اور لغت بھی اس کو مقید نہیں کر پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں عام لوگوں کی حالت کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، جس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. پہلی شرط ہوئی. دوسری شرط ہوئی ان یکون العمل متوالیا، آدمی کا عمل لگاتار ہو، پے در پے لگاتار کیا جا رہا ہے، لگاتار عمل کیا جا رہا ہے. اگر اس کا یہ عمل متفرق ہو تو وہ عمل کثیر نہیں مانا جائے گا اور اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. ابھی ان الفاظ پہ غور کیجئے گا. متوالین و متفرقن. متوالین میں ہم نے کہا کہ کنٹینیو اس کا وہ عمل چلے، اور متفرق کی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں. ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوا، اللہ اکبر، پیشانی میں کھجا اس طرح سے، تب رہا کہ اس کو یہاں پہ کھجلی نہیں ہو رہی ہے، ایسی ہی عادتاً یہ کھجلی ہو رہی ہے، ضرورت ہے، پھر وہ ضرورت میں بات آئے گی. ہم لوگ پہلے کہہ چکے ہیں کہ مصلی نماز کی حالت میں ایسی حرکت کرے جو نماز کے کاموں میں سے نہ ہو اور ضرورت نہ ہو، یہ پہلے بتا چکے ہیں. لیکن ایک آدمی ہے ایسے کھڑا ہوا، اللہ اکبر، نماز کے لیے پیشانی، رکوع میں گیا، سمی اللہ لمن حمیدہ، داڑھی کھجائے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی. پھر سجدے میں گیا، اللہ اکبر، ناک کھجانے لگا. اس کو کہیں گے عمل متفرق، الگ الگ عمل. اور دوسرا جس کو عمل متوالی، لگاتار والا عمل، اللہ اکبر، ایسے ہی کیے ہوا ہے، بس کبھی ادھر بال چھو رہا ہے، کبھی یہ چھو رہا ہے، کبھی داڑھی کے بال چھو رہا ہے، ہاں، کبھی ہاتھ کھجا رہا ہے، کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی انگوٹھی ہاتھ میں پہنے ہوا ہے تو اس کو ٹٹول رہا ہے، کبھی جیب میں دیکھ رہا ہے کہ پیسہ رکھے تھے ہے کہ نہیں ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کہ پرس ہے کہ نہیں ہے، ہاں، دیکھتے چلا جا رہا ہے، یہ کرتے لگاتار کر ہی رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ عمل متوالی، اس کو کہیں گے لگاتار کیا جانے والا عمل. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ لگاتار کیا جانے والا عمل کثیر ہے، یعنی پھر وہی کہیں گے اہل عرف اس کو کہتے ہیں کہ زیادہ ہے، اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اور اسی کو فقہا نے طے کیا ہے کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ وہ عمل کر دے. اگر متفرق کر رہا ہے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کی بات نہیں ہو رہی، ضرورت کو الگ ہٹا کے رکھیے گا. ایسے ہی فالتو بیکار کے، پیشانی کھجایا، کھڑے ہی ہے، پھر ناک کھجانے لگا، پھر داڑھی کھجانے لگا، پھر سر کے بال صحیح کرنے لگا، پھر کچھ کرنے لگا، صرف اللہ اکبر کہا کے کھڑا ہے اسی میں، تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی. متفرق عمل ایک رکن میں ہو، یا ایک رکن میں 3 مرتبہ ہو، یا لگاتار عمل ایک رکن میں دیر تک ہو، تو اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کثیر ہے اور اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. امید کہ دوسری شرط آپ سمجھ گئے ہوں گے. تیسری شرط دیکھتے ہیں. ان یکون العمل
من غیر جنسہا، وہ جو عمل کر رہا ہے نا وہ نماز کے جنس سے نہیں ہے، نماز کی حرکتوں میں سے نہیں ہے۔ مثلا اللہ اکبر، یہ حرکت ہے کہ نہیں؟ حرکت ہے۔ تلاوت کرنا یہ حرکت ہے کہ نہیں ہے؟ اب مقتدی ہے، نماز ادا کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو پڑھے گا نا دھیرے دھیرے، رکن ہے وہ پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، رکوع میں گیا، یہ حرکت ہے کہ نہیں؟ اے سمع اللہ لمن حمدہ، ہاتھوں کا ہلانا یہ حرکت ہے۔ پھر سجدے میں گیا، یہ سب حرکت ہے۔ تو حرکت ہے تو کیا ہوا؟ یہ نماز کی حرکت ہے، اس سے کچھ نماز باطل ہونے والی نہیں ہے۔ اور اسی لیے بعض احناف کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو ہے نا یہ نماز میں حرکت کثیرہ ہے، بار بار حرکت۔ بھائی حرکت کثیرہ آپ رفع الیدین کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس پر دلیل موجود نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر کے نماز ادا کرتے تھے تکبیر احرام کے وقت، اور جب رکوع میں جاتے تب، جب رکوع سے اٹھتے تب، اور جب 2 رکعت مکمل کر کے جب کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں، سجدے میں، 2 رکعت مکمل کر کے اٹھنے میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تب اس کو آپ کیوں نماز کے جنس سے الگ کر رہے ہیں؟ یہ تو نماز کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور عین سنت ہے، مشروع ہے یہ عمل، تو اس سے انسان کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہاں بات چل رہی ہے ایسی حرکت جو نماز کے کاموں میں سے نہ ہو، مثلا اپنے جلد کو کھجانا، یا گھڑی کو الٹا پلٹا کرنا، یا انگوٹھی دیکھنا، یا موبائل نکال کر کے دیکھنا، اس طرح کی چیزیں بغیر ضرورت کی، بغیر ضرورت کے۔ اور اس شرط کو اس لیے فقہا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے اوپر رد ہو جو یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا نماز میں یہ حرکت کثیر ہے۔ کیسے حرکت کثیر ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نماز میں جتنی مرتبہ آپ رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرتے، 2 رکعت مکمل کر کے تیسری کے لیے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے؟ نماز کے جنس سے ہے یہ عمل۔ اب اس کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز میں عمل کثیر ہے اور حرکت کثیرہ ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے، کسی قیمت پر درست نہیں ہے، کیونکہ رفع الیدین کے مشروع ہونے کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چوتھی شرط دیکھیے، عمل بغیر ضرورت کے ہو، اور ضرورت کے معنی یہاں کیا ہے؟ حاجت اور مصلحت۔ دیکھیے شریعت میں 3 اصطلاح ہے، ایک ہے تحسین، اور ایک ہے حاجت، اور ایک ہے ضرورت۔ 3 چیز۔ ضرورت کہتے ہیں کہ وہ اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی مفلوج ہو جائے، کام نہ کر سکے، وہ حیات اس کی صحیح سے چل نہ سکے، اس کے زندگی سے ریلیٹڈ وہ مسئلہ ہو، اس کو کہتے ہیں حاجت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجت۔ اور یہی وہ، اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ یہی وہ ضرورت ہے جس وقت بعض چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو حرام ہیں پہلے۔ مثلا کئی بار مثال دیا ہوں، صحرا میں ایک آدمی جا رہا ہے، کھانا پانی سب ختم ہو گیا اس کے پاس، اب مردار سامنے پڑا ہوا ملا، کوئی مری ہوئی بکری ہے سامنے، مری ہوئی بکری عام حالتوں میں کھانا حرام ہے، اب اگر اس میں سے تھوڑا سا گوشت یہ نہ کھائے گا تو یہ مر جائے گا، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ تم پر واجب ہے کہ اسی مرے ہوئے بکری میں سے کچھ گوشت نکال کر کے کھا لو تاکہ تمہاری جان بچی رہے۔ اس کو کہتے ہیں ضرورت۔ اس کے بعد ہے حاجت۔ زندگی چل تو جائے گی لیکن بڑی کٹھن سے، مشکل سے چلے گی۔ جیسے ہمارا آفس دور ہے، ہم گھر سے نکل کے آفس جاتے ہیں، پیدل جا سکتے ہیں لیکن ہم کو پیدل جانے کے لیے 7 بجے نکلنا پڑے گا۔ ہم بائک ہے، موٹر سائیکل ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے نکلیں گے، جا کے پہنچ جائیں گے۔ پیدل چل کے جا رہے ہیں تو 1.5 گھنٹہ پہلے نکلنا پڑے گا۔ زندگی کٹ تو جائے گی، گزر تو جائے گی لیکن مشکل سے، دقت سے، تکلیف سے، تو اس کو کہیں گے حاجت۔ یہاں جان جانے کا خطرہ نہیں ہے، وہاں جان جانے کا خطرہ ہے، ضرورت میں یہ حاجت ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تحسین ہے، تحسین۔ اب اس کو ہمارے اساتذہ سمجھاتے تھے اس طرح، اگر اس کو آپ کو بھی سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کا چاول ہے،
صرف چاول وہ کھا لے اس کو بھوک مٹ جائے گی. چاول مانے پکا ہوا چاول جو انسان کھاتا ہے ایسے ہی کھا لے, بہت لوگ کھاتے ہیں, بس صرف چاول. اب آپ کہیے کہ اس میں کچھ ذرا سالن وغیرہ ہو, کچھ چیزیں ہوں تو اس کو اور اچھے سے آدمی کھائے گا. تو سالن جو ہے یہ ہے حاجت, اور چاول جو ہے وہ ضرورت. بغیر اس کے کھانا کا تصور ہی نہیں ہوگا, بھوکا رہ جائے گا آدمی. اب اس میں ذرا سا اچار ہو جائے, ذرا سا اور چٹنی ہو جائے, ذرا سا کچھ اور چیزیں ہو جائے, کچھ اور چیزیں ہو جائے, تو یہ ہے تحسین. مصلحت تین طرح کی ہوتی ہے, مصلحت ضروری, مصلحت حاجی اور مصلحت تحسینی. اور اس کو جہاں بیان کیا گیا ہے نا, اسی کو کہتے ہیں مقاصد شریعت. ایک چیپٹر ہے, اور فقہ کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں سے بنیاد ہوتی ہے جی اس کی. ایک یہ ہے کہ مقاصد شریعت آپ کو پتا ہونی چاہیے, نمبر ایک. دوسری یہ ہے کہ دلائل آپ کو پتا ہونی چاہیے, اور تیسری ہے کہ اصول آپ کو پتا ہونا چاہیے. تب جا کر کے آدمی کوئی مفتی بنتا ہے. ورنہ اگر اس کو مصلحتوں کا علم نہیں ہے اور اسی طرح سے مقاصد شریعت کا علم نہیں ہے, تو کس کو کہاں فٹ کر دے گا, کس کو کہاں فٹ کر دے گا. جیسے اس کی ایک مثال لیجئے. چلیے, یہ فائدے ہی کی چیزیں ہیں تاکہ علم کو سمجھیے آپ. مثلا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو. مطلق ہے. اب کہاں سے کاٹیں, کس جگہ سے اس کی ہاتھ کاٹیں؟ یہاں سے کاٹیں, اس کو بھی ہاتھ ہی کہیں گے. یہاں سے کاٹیں, اس کو بھی ہاتھ کہیں گے. یہاں سے کاٹیں, اس کو بھی ہاتھ کہیں گے. کہ یہاں سے کاٹ دیں, اس کو بھی ہاتھ ہی کہیں گے. کیا ہے دلیل؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ, اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں کو دھو, تو یہاں بتایا کہنیوں سمیت, تو ہاتھ ہی تو کہا. اور شروع میں جب ہم لوگ وضو کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کو بھی ہاتھ ہی کہا. یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, اور یہ بھی ہو رہا ہے. تینوں چیزیں ہو رہی ہیں. ہاتھ, یہ پورا ہاتھ ہے. اب کہاں سے کاٹیں؟ تو بعض فقہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وضو میں ہاتھ دھونے کے لیے جہاں سے کہا ہے نا, وہاں سے کاٹ دو. یہاں سے کہا ہے تو کہا یہاں سے کاٹ دو. اس مطلق کو وضو سے مقید کریں گے. تو دوسرے فقہا اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی وضو عبادت ہے اور یہ عقوبت ہے. وہ عبادت ہے, یہ سزا ہے. سزا کو آپ اس سے کیوں ملا رہے ہیں عبادت سے؟ سزا کا باب الگ ہے اور عبادت کا باب الگ ہے. اب عبادت کو لا کر کے سزا میں فٹ کر رہے ہیں, نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے مقاصد شریعت. شریعت کے مقصد کو اللہ نے اس کو کیوں ایسا کہا وہ جاننا ہے. اور اللہ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر اس طرح کی چیزوں کو. جیسے اللہ فرماتا ہے من اجل ذالک, اسی وجہ سے. تو یہ وجہ جو کہا اللہ نے, یہ کیا ہے؟ یہی تو مقصد ہے. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات فرض کر دی تھی کہ جو آدمی کسی آدمی کو بغیر کسی قصور کے مار ڈالے یا زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہوئے, گویا کہ ایک آدمی کو مارنے سے پوری دنیا والوں کو اس نے مار دیا. من اجل ذالک, اسی وجہ سے. تو اللہ نے وجوہات کہیں بیان کی ہیں اور کہیں فقہا کو اس کو تلاشنی پڑتی ہے. بہرحال بات نکلی تھی ہماری ضرورت سے. ضرورت تو یہاں ضرورت اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے بلکہ حاجت اور مصلحت کے معنی میں ہے. ضرورت کس معنی میں ہے؟ حاجت اور مصلحت کے معنی میں. وقت چونکہ مکمل ہوا, انشاءاللہ ہم لوگ پھر کل کے درس میں اس کو پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا
عن الحمد للہ رب العالمین.